کہ بلکہ تو نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا. یعنی کہ نظر انداز کرنے کا لیول یہاں تک ہے کہ اتنا زیادہ خدا کو نظر انداز کیا گیا. خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام. میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور خدا کے کلام میں سے تھاٹ آف دا ڈے ہر روز کچھ نہ کچھ خدا کے پاک کلام میں سے سیکھتے ہیں اپنی برکت کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، ترویج کے لیے. آج خدا کے پاک کلام میں سے جو خیال میں آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں وہ کچھ اس طرح سے یوربام بادشاہ کا بیٹا ابیا بیمار پڑا اور اس نے اپنی بیوی کو اخیا نبی کے پاس بھیجا کہ جا کے تو اس سے پوچھ کے آ کہ اس لڑکے کا انجام کیا ہوگا. یوربام بادشاہ نے اپنی بیوی کو اخیا نبی کے پاس بھیجا کہ جا کے پوچھ کے آ کہ اس لڑکے کا انجام کیا ہوگا. جب وہ گئی تو یوربام بادشاہ کو کیا پیغام خدا کی طرف سے ملا. اس نے یہ کہا کہ خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے لوگوں میں سے لے کر سرفراز کیا اور اپنی قوم اسرائیل پر تجھے بادشاہ بنایا اور داؤد کے گھرانے سے سلطنت چھین لی اور تجھے دی، تو بھی تو میرے بندہ داؤد کی مانند نہ ہوا، جس نے میرے حکم مانے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی، تاکہ فقط وہی کرے جو میری نظر میں ٹھیک تھا. پر تو نے ان سبوں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے زیادہ بدی کی اور جا کر اپنے لیے اور معبود اور ڈھالے ہوئے بت بنائے تاکہ مجھے غصہ دلائے، بلکہ تو نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا. اس لیے دیکھ، میں یوربام کے گھرانے پر بلا نازل کروں گا اور یوربام کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو، یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے، کاٹ ڈالوں گا. تو اٹھ اور اپنے گھر جا اور جیسے ہی تیرا قدم شہر میں پڑے گا وہ لڑکا مر جائے. اس سارے واقعہ میں سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنی زندگی کی اس دوڑ دھوپ میں، روزمرہ زندگی کے سارے جو ہمارے اسکیجولز ہیں، جو ہمارے کام کاج ہیں، ہماری جاب ہے، ہمارے گھر کے کام کاج ہیں، یا کوئی بھی جو بھی کوئی بزنس ہے آپ کا یا کسی بھی کام میں آپ انوالو ہیں، آپ کی پڑھائی ہو سکتی ہے. کچھ لوگ اپنے کریئر کو بنانے میں اس قدر جنونی ہو جاتے ہیں کہ وہ باقی سب کچھ بھول جاتے ہیں. کچھ اپنے بزنس کے پیچھے اس قدر دیوانے ہو جاتے ہیں کہ وہ خدا کو بھول جاتے ہیں. کچھ پیسہ کمانے کی دھن میں خدا کو بھول جاتے ہیں، کچھ کسی اور کام میں، کچھ کسی اور کام میں. اور خدا نے کلیئرلی اخیا نبی کی معرفت یوربام بادشاہ کو اس کی بیوی کے ہاتھ یہ پیغام بھجوایا کہ تو نے ان سبوں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے زیادہ بدی کی اور جا کر اپنے لیے اور معبود اور ڈھالے ہوئے بت بنائے تاکہ مجھے غصہ دلائے. اور ایک اور خاص بات یہاں پہ پوائنٹ جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آج، جو تھاٹ آف دا ڈے میرے لیے اور آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ خدا نے اس سے کہا کہ بلکہ تو نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا. یعنی کہ نظر انداز کرنے کا لیول یہاں تک ہے کہ اتنا زیادہ خدا کو نظر انداز کیا گیا کہ خدا کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گیا. اور آج ہم میں سے ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جو اپنی زندگی کے لیے، اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے بزنس کو اور زیادہ فلرش کرنے کے لیے، اپنے کاموں میں اور زیادہ ترقی کرنے کے لیے خدا کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں. میرے پیغام جو خدا نے اخیا نبی کے یوربام بادشاہ سے کیا، یہ آج پیغام میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم وہ شخص ہیں جو خدا کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینکے ہوئے ہیں، تو آج ابھی اسی وقت یہ موقع ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ اپنی زندگی کے ساری دوڑ دھوپ میں، کام کاج میں، اپنے ٹارگٹس میں، اپنے کریئرز میں اور اپنی اچیومنٹس میں، اپنے گولز میں اور اپنے جو بھی کوئی آپ نے گول سیٹ کیے ہیں ان میں سے سب سے پہلی پریفرنس خدا کو دیجئے، پہلا درجہ خدا کو دیجئے. اور کوئی موقع زندگی میں ایسا نہ آئے کہ خدا کو یہ محسوس ہو کہ ہم نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک رکھا ہے. May God bless you. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. خدا کی برکت، خدا کی رحمت ہم سب پر چھائی رہے. آمین. خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یعقوب پہلا باب. خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے. اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے.
اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر، اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا، کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیو، فریب نہ کھانا۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ اے میرے پیارے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو، بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے۔ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے پہلا سلاطین اس کا 14 باب۔ اس وقت یربام کا بیٹا ابیا بیمار پڑا اور یربام نے اپنی بیوی سے کہا، ذرا اٹھ کر اپنا بھیس بدل ڈال تاکہ پہچان نہ ہو سکے کہ تو یربام کی بیوی ہے، اور سیلا کو چلی جا۔ دیکھ، اخیا نبی وہاں ہے جس نے میری بابت کہا تھا کہ میں اس قوم کا بادشاہ ہوں گا، اور 10 روٹیاں اور پپڑیاں اور شہد کا ایک مرتبان اپنے ساتھ لے اور اس کے پاس جا، وہ تجھے بتا دے گا کہ لڑکے کا کیا حال ہوگا۔ سو یربام کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور اٹھ کر سیلا کو گئی اور اخیا کے گھر پہنچی، پر اخیا کو کچھ نظر نہیں آتا تھا کیونکہ بڑھاپے کے سبب سے اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں۔ اور خداوند نے اخیا سے کہا، دیکھ، یربام کی بیوی تجھ سے اپنے بیٹے کی بابت پوچھنے آ رہی ہے کیونکہ وہ بیمار ہے، سو تو اس سے یوں کہنا، کیونکہ جب وہ اندر آئے گی تو اپنے آپ کو دوسری عورت بنائے گی۔ اور جیسے ہی وہ دروازہ سے اندر آئی اور اخیا نے اس کے پاؤں کی آہٹ سنی تو اس نے اس سے کہا، یربام کی بیوی اندر آ، تو کیوں اپنے کو دوسری بناتی ہے، کیونکہ میں تو تیرے ہی پاس سخت پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ سو جا کر یربام سے کہہ، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے لوگوں میں سے لے کر سرفراز کیا اور اپنی قوم اسرائیل پر تجھے بادشاہ بنایا اور داؤد کے گھرانے سے سلطنت چھین لی اور تجھے دی، تو بھی تو میرے بندہ داؤد کی مانند نہ ہوا، جس نے میرے حکم مانے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی، تاکہ فقط وہی کرے جو میری نظر میں ٹھیک تھا۔ پر تو نے ان سبوں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے زیادہ بدی کی اور جا کر اپنے لیے اور معبود اور ڈھالے ہوئے بت بنائے تاکہ مجھے غصہ دلائے، بلکہ تو نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا۔ اس لیے دیکھ، میں یربام کے گھرانے پر بلا نازل کروں گا اور یربام کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو،
یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور یربعام کے گھرانے کی صفائی کر دوں گا جیسے کوئی گوبر کی صفائی کرتا ہو، جب تک وہ سب دور نہ ہو جائے۔ یربعام کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ سو تو اٹھ اور اپنے گھر جا، اور جیسے ہی تیرا قدم شہر میں پڑے گا وہ لڑکا مر جائے گا، اور سارا اسرائیل اس کے لیے روئے گا اور اسے دفن کرے گا، کیونکہ یربعام کی اولاد میں سے فقط اسی کو قبر نصیب ہوگی، اس لیے کہ یربعام کے گھرانے میں سے اسی میں کچھ پایا گیا جو خداوند اسرائیل کے خدا کے نزدیک بھلا ہے۔ علاوہ اس کے خداوند اپنی طرف سے اسرائیل کے لیے ایک ایسا بادشاہ برپا کرے گا جو اسی دن یربعام کے گھرانے کو کاٹ ڈالے گا، لیکن کب؟ یہ ابھی ہوگا، کیونکہ خداوند اسرائیل کو ایسا مارے گا جیسے سرکنڈا پانی میں ہلایا جاتا ہے، اور وہ اسرائیل کو اس اچھے ملک سے جو اس نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا اکھاڑ پھینکے گا، اور ان کو دریائے فرات کے پار پراگندہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے یہ سیرتیں بنائی اور خداوند کو غصہ دلایا ہے۔ اور وہ اسرائیل کو یربعام کے ان گناہوں کے سبب سے چھوڑ دے گا جو اس نے خود کیے اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا۔ اور یربعام کی بیوی اٹھ کر روانہ ہوئی اور ترزا میں آئی، اور جیسے ہی وہ گھر کے آستانہ پر پہنچی وہ لڑکا مر گیا۔ اور سارے اسرائیل نے جیسا خداوند نے اپنے بندہ اخیا نبی کی معرفت فرمایا تھا اسے دفن کر کے اس پر نوحہ کیا۔ اور یربعام کا باقی حال کہ وہ کس کس طرح لڑا اور اس نے کیوں کر سلطنت کی، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور جتنی مدت تک یربعام نے سلطنت کی وہ 22 برس کی تھی، اور وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا ندب اس کی جگہ بادشاہ۔ سلیمان کا بیٹا رہبعام یہودا میں بادشاہ تھا۔ رہبعام 41 برس کا تھا جب وہ بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے یروشلم یعنی اس شہر میں جسے خداوند نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چنا تھا تاکہ اپنا نام وہاں رکھے، 17 برس سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام نامہ تھا جو امونی عورت تھی۔ اور یہودا نے خداوند کے حضور بدی کی، اور جو گناہ ان کے باپ دادا نے کیے تھے ان سے بھی زیادہ انہوں نے اپنے گناہوں سے جو ان سے سرزد ہوئے اس کی غیرت کو برانگیختہ کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ہر ایک اونچے ہرے درخت کے نیچے اونچے مقام اور ستون اور یہ سیرتیں بنائی۔ اور اس ملک میں لوتی بھی تھے، وہ ان قوموں کے سب مکروہ کام کرتے تھے جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا۔ اور رہبعام بادشاہ کے 5ویں برس میں شاہ مصر سیسک نے یروشلم پر چڑھائی کی، اور اس نے خداوند کے گھر کے خزانوں اور شاہی محل کے خزانوں کو لے لیا، بلکہ اس نے سب کچھ لے لیا، اور سونے کی وہ سب ڈھالیں بھی لے گیا جو سلیمان نے بنائی تھی۔ اور رہبعام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنائی اور ان کو محافظوں کے سپرد کیا جو شاہی محل کے دروازہ پر پہرا دیتے تھے۔ اور جب بادشاہ خداوند کے گھر میں جاتا تو وہ سپاہی ان کو لے کر چلتے اور پھر ان کو واپس لا کر سپاہیوں کی کوٹری میں رکھ دیتے تھے۔ اور رہبعام کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے؟ اور رہبعام اور یربعام میں برابر جنگ رہی، اور رہبعام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا۔ اس کی ماں کا نام نامہ تھا جو امونی عورت تھی، اور اس کا بیٹا ابیام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پہلا سلاطین اس کا 15 باب۔ اور نبات کے بیٹے یربعام کی سلطنت کے 18ویں سال سے ابیام یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے یروشلم میں 3 سال بادشاہی کی۔ اس کی ماں کا نام ماکا تھا جو ابی سلوم کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے سب گناہوں میں جو اس نے اس سے پہلے کیے تھے اس کی روش اختیار کی۔ اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ تھا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا۔ باوجود اس کے خداوند اس کے خدا نے داؤد کی خاطر یروشلم میں اسے ایک چراغ دیا، یعنی اس کے بیٹے کو اس کے بعد ٹھہرایا اور یروشلم کو برقرار رکھا، اس لیے کہ داؤد نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا اور اپنی ساری عمر خداوند کے کسی حکم سے باہر نہ ہوا سوا ہتی اوریا کے معاملہ کے۔ اور رہبعام اور یربعام کے درمیان اس کی ساری عمر جنگ رہی۔ اور ابیام کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے؟ اور ابیام اور یربعام میں جنگ ہوتی رہی، اور ابیام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا آسا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ اسرائیل یربعام کے 20ویں سال سے آسا یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 41 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ماکا تھا جو ابی سلوم کی بیٹی تھی،
اور آسا نے اپنے باپ داؤد کی طرح وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا۔ اس نے لوتیوں کو ملک سے نکال دیا اور ان سب بتوں کو جن کو اس کے باپ دادا نے بنایا تھا دور کر دیا، اور اس نے اپنی ماں وہاں سے اتار دیا کیونکہ اس نے یسیرت کے لیے ایک نفرت انگیز بت بنایا تھا۔ سو آسا نے اس کے بت کو کاٹ ڈالا اور وادی قدرون میں سے جلا دیا، لیکن اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، تو بھی آسا کا دل عمر بھر خداوند کے ساتھ کامل رہا، اور اس نے وہ چیزیں جو اس کے باپ نے نظر کی تھیں اور وہ چیزیں جو اس نے آپ نظر کی تھی، یعنی چاندی اور سونا اور ظروف، سب کو خداوند کے گھر میں داخل کیا۔ اور آسا اور شاہ اسرائیل بادشاہ میں ان کی عمر بھر جنگ رہی، اور شاہ اسرائیل بادشاہ نے یہودا پر چڑھائی کی اور راما کو بنایا تاکہ شاہ یہودا آسا کے پاس کسی کی آمد و رفت نہ ہو سکے۔ تب آسا نے سب چاندی اور سونے کو جو خداوند کے گھر کے خزانوں میں باقی رہا تھا اور شاہی محل کے خزانوں کو لے کر ان کو اپنے خادموں کے سپرد کیا، اور آسا بادشاہ نے ان کو شاہ ارام بن حدد کے پاس جو زیون کے بیٹے تابرمون کا بیٹا تھا اور دمشق میں رہتا تھا روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان عہد و پیمان ہے۔ دیکھ، میں نے تیرے لیے چاندی اور سونے کا ہدیہ بھیجا ہے، سو تو آ کر شاہ اسرائیل بادشاہ سے عہد شکنی کر تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے۔ آسا بادشاہ کی بات مانی اور اپنے لشکر کے سرداروں کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا، اور ایون اور دان اور ابیل بات ماکہ اور سارے کنرت اور نفتالی کے سارے ملک کو مارا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو راما کے بنانے سے ہاتھ کھینچا اور ترزا میں رہنے لگا۔ تب آسا بادشاہ نے سارے یہودا میں منادی کرائی اور کوئی معذور نہ رکھا گیا، سو وہ راما کے پتھر کو اور اس کی لکڑیوں کو جن سے بادشاہ اسے تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے، اور آسا بادشاہ نے ان سے بنیامین کے جبہ اور مصپا کو بنایا۔ اور آسا کا باقی سب حال اور اس کی ساری قوت اور سب کچھ جو اس نے کیا اور جو شہر اس نے بنائے، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں ہے؟ لیکن اس کے بڑھاپے کے وقت میں اسے پاؤں کا روگ لگ گیا، اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ دادا کے ساتھ اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یہوشفت اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا آسا کی سلطنت کے دوسرے سال سے یربام کا بیٹا ندب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور اپنے باپ کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا۔ گھرانے کا تھا، اس کے خلاف سازش کی، اور بادشاہ نے جبتون میں جو فلسطینیوں کا تھا اسے قتل کیا، کیونکہ ندب اور سارے اسرائیل نے جبتون کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ شاہ یہودا آسا کے تیسرے ہی سال بادشاہ نے اسے قتل کیا اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا، اور جو ہی وہ بادشاہ ہوا اس نے یربام کے سارے گھرانے کو قتل کیا، اور جیسا خداوند نے اپنے خادم اخیا سیلانی کی معرفت فرمایا تھا، اس نے یربام کے لیے کسی سانس لینے والے کو بھی جب تک اسے ہلاک نہ کر ڈالا نہ چھوڑا۔ یربام کے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے آپ کیے اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، اور اس کے اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے غضب کو بھڑکایا، اور ندب کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور آسا اور شاہ اسرائیل بادشاہ کے درمیان ان کی عمر بھر جنگ رہی، اور شاہ یہودا آسا کے تیسرے سال سے اخیا کا بیٹا بادشاہ ترزا میں سارے اسرائیل پر بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے 24 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور یربام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔